التماس دعا برے معرفت حجت خدا اللہم کل ولی حجت ابن الحسن صلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ۔ کوشش کرو جتنے عزادار حاضر بیٹھے ہوں سارے رل کے آمین آپ کو، کیونکہ میں امام قائم امام منتقم دے ظہور دی خاطر دعا منگدا پی او امام سہیں جس دی اساں تساں ریت ہے، جس بندے نو وقت دی حجت دا انتظار نہیں اس بندے دی زندگی حیوان دے برابر ہے۔ لہذا سارے عزادار رل کے آمین آکھو، مالک اللہ ہن بارواں مولا جلدی آوے۔ من ساتل الونہار ولیم وحفظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکن ورزق توان وتمتعہ فیہا طویلا۔ مالک اللہ اس ذکر پاک نو اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما۔ الہی اس پاک ذکر دا صدقہ جنہ عزادارہ نے اس ذکر پاک جتنا حصہ لایا انہوں نے اس دا اجر کثیر عطا فرمائے۔ مالک اللہ اس پاک ذکر دا صدقہ بانیان عشرہ اور حاضرین دے جتنے بھی مرحومین اس دنیا تو چلے گئے مالک اللہ درجات بلند فرمائے۔ الہی بیمار مومنین کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ مالک اللہ سکھ دیاں جھولیاں نو صحب اولاد فرما۔ دعا بابا پہلے بھی تھوڑے واسطے منگدا کرنا اور ولا بھی تھوڑے واسطے بھی منگنا اور بہت بڑی دعا بھی منگنا۔ ماشاءاللہ کافی سارے عزادار جمع ہو لیکن آمین دی آواز کم ہے، جب دعا منگائی ونجے تو وقت بلند آواز نازمین آکھی کرو، کیونکہ سے دعاواں دی قبولیت والی جگہ ہے مجلس رسول۔ مالک اللہ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ بلند ان عزادارانوں اسے سال کربلا و شام دا زبر۔ الہی اسا ساریاں دی پہلی اور آخری دعا ہے ہادی برحق حجت دوران حقیقی بقیت اللہ حقیقی آیت اللہ دے ظہور تعجیل فرما۔ سارے عزادار رل کے دعا مندی قبولیت دی خاطر بلند آواز نال درود پڑھو اللہم صلی اللہ صدا سلامت رہو صدا خوش رہو۔ والا بھی کوشش کرو تھوڑے ذہنہ میں جتنا محمد و آل محمد دی عزت مقام آبرو جتنی بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو۔ دعا ہے کہ مالک اللہ تھوڑا ذکر مظلوم کربلا تے قدم قدم چل کے آیا عبادت دے وچ شمار مولا امام حسین بادشاہ دے ذاکر ہون دے ناتے ایک اپیل لے تمام مومنین کو کہ کل تو تسوں تھوڑا وقت نہ لاوے سو میں انشاءاللہ روزانہ 9 بجے کھڑا ہو سا، کیونکہ اگر روڈان دے حالات دے تو پتہ ہے تو ساریاں بھی مجبوریاں ہونی۔ قرآن کریم اور جناب امیر المومنین دا تعلق بابا آغوش رسول تو جاری ہے۔ نیاز مولا میں تھوڑا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیتا، میرے لفظہ نال سفر کریں دے تو لطف آسے کل تو انشاءاللہ۔ یعنی بابا جس آغوش دے وچ قرآن پروان چڑھے
اسے آغوش امیر المومنین پروان چڑھے یا علی یعنی صحیح نہ قرآن دے بغیر گزارے نہ علی دے بغیر گزارے قرآن چھوڑ دیو تاں بھی نہیں نبدی تے علی چھوڑ دیو تاں بھی نہیں نبدی تے نبی شال دے ازادارو جری لطف علی گل لے او اے ہے کہ قرآن دے دشمن تے علی لعنت کریں دے علی دے دشمن تے قرآن لعنت کریں دے صدا سلام یا علی یا علی یہ حد شلک ہیں کمینے دے مطابق لک دفعہ میری جو نوکری قرآن دے دشمن تے علی لعنت کریں علی دے دشمن تے قرآن لعنت کریں بابا جو علی آغوش رسول دے وچ پروان چڑھے جتنے پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہو جتنے سٹوڈنٹ بیٹھے ہو تو سا میری یہ گل سمجھے سو بابا لوگوں نے بڑی محنت کر کے بڑی کوشش کر کے بڑی جد و جہد کر کے موجودہ تعلیمی نصاب دے اندر جنگ بدر اور جنگ احد وچوں علی نو کڈ چھوڑے تے بابا میں تو ہر مجلس دے وچ ایویں پڑھدا کہ جے جنگ وچوں علی نکل ونجے وا تو جنگ تا نہ رہی نا تھوڑی توجہ نو سلام زندگیاں دراز ہوئیں جس جنگ وچوں علی نکل ونجے وا تو جنگ تا نہ رہی نا بابا بڑا سونا جملہ کسی خطیب دا میں موبائل دے تے سندا پیا میں بابا انہاں کمال کر چھوڑا ہے وہ پڑھتے پئے کہ جب علی کو جنگوں سے نکال دو گے اسلام تمہیں پہاڑوں پہ دوڑتا ہوا نظر آئے گا حد سے کسی کمینے دے محتاج جب علی کو جنگوں سے نکال دو گے اسلام تمہیں پہاڑوں پہ دوڑتا ہوا نظر آئے گا جنگ میں صدا ہاتھوں کو جوڑ کے بھاگے تو مطلب کے لیے عہد وفا کو توڑ کے بھاگے اللہ کے حبیب کی مرضی کے خلاف موڑ کے بھاگے حقائق جہاں سے پوشیدہ نہیں ہوتے بوجھ دل کبھی تعظیم کے لائق نہیں ہوتے کیا بات صدا سلام جب علی کو جنگوں سے نکال دو گے اسلام تمہیں پہاڑوں پہ دوڑتا ہوا نظر آئے بابا پہلی جنگ مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ کرتا ہے پہلی بھی ہے کہ بھائی جان مشکل ترین جنگ کیوں مشکل ہے بابا اس وجہ تو مشکل ہے جو اس جنگ دے وچ مسلمانوں کی تعداد کم ہے کفار کی تعداد زیادہ ہے مسلمانوں کی تعداد ہے 313 کفار کی تعداد ہے 1000 اگر اتنے سارے عددار میں کوئی اجازت دو تو اس جنگ دے چند مناظر تک میں اتنے دکھا نہ چھوڑا یاد شاہ جی اس پاس آئی 1000 اس پاس ہیں 313 اس پاس سے گھوڑے زیادہ ہیں اس پاس سے گھوڑے تھوڑے ہیں اس پاس سے جنگی ہتھیار زیادہ ہیں اس پاس سے جنگی ہتھیار تھوڑے ہیں توجہ ہے صحیح اس پاس سے سارے امیر تے پھٹے ہوئے ہیں اس پاس سے مسکین تے شودے جو مسلمان ہیں تے 22 سالہ دے علی قلت دی فوج دے کمانڈر ان چیف کیا صدا سلام 22 سالہ دے علی بابا تو جو ہے تھوڑی جی فوج دے سپہ سالار ہے امیر المومنین میدان جنگ چاہے پورے میدان جنگ دے ہوتے نظر پھیری پت میدان جنگ تو باہر نکل گئے ایک ٹبے دے وچ ون کے اپنی تلوار گاڑی بابا ہوتے اپنے پیشانی رکھیں اپنی پیشانی رکھ کے اپنے آپ نو آدھے بیٹھیں یا علی یا علی یا علی میں تیرے دفعہ آگے بابا زدار لطف نہیں کیتا اللہ جانے وہ کی ہوئی ہے منظر ہو سی جنہ حسنین دا بابا اپنے آپ نو آدھے بیٹھو سی یا علی کیا بات ہے یا علی صدا سلامت رہو بھائی یا علی تیرے نال فوج تھوڑی مقابلے فوج زیادہ تیرے نال قلت مقابلے کثرت تیرے کول گھوڑے تھوڑے مقابلے گھوڑے زیادہ تیرے کول جنگی ہتھیار تھوڑے مقابلے جنگی ہتھیار زیادہ یا علی تیرے نال انہوں سارے مسکین تے شودے جو مسلمان ہیں تو مقابلے دے وچ سارے امیر تے پھٹے ہوئے یا علی تیری پریشانی علی گل ہے او اے ہے کہ تیرے نال انہوں سارے پرلیاں دے رشتہ دار زندگیاں دراز اور میرے دا پیاں بھائی جان چند چہرے رشتہ دار اور چند چہرے پریشان ہو گئے
کہ ایک کیویں ہو سکتا ہے بہن رسول خدا دے نال تے پرلیاں دے کیویں رشتہ دار ہیں؟ کیونکہ بابا نواں نواں اسلام ہے نا، کچھ ایڈو ہیں تے کچھ ایڈو ہیں، یہ تو بابا اج ہی میں ہوتا ہے نا، یہ تو ہونی میں جو کچھ ایڈو تے کچھ ایڈو۔ امیر المومنین اپنے آپ کو آدھے بیٹھیں کہ ہو سکتے ہیں لڑتے ہیں رشتہ داریاں آنے اپنے سامنے کہ ایڈو چاچا ہوئے تے ایڈو بھتیجا بنے، ایڈو ماما ہوئے تے ایڈو بھنیجا بنے، ہو سکتے ہیں لڑتے ہیں ایک دوجے تو کنارہ کشی کرن پہ بنے، ایک دوجے تو نظرہ چراون پہ بنے، ایک دوجے تو چشم دوشی کرن پہ بنے۔ تے ایک اسلام اور کفار کے درمیان پہلی جنگ، دی فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، پہلا اثر آخری اثر ہوتا ہے۔ چاہیے اگر اج تک فوج کے قدم اکھڑ گئے تے کفار کی فوج کے قدم جم گئے تاکہ قیامت اسلام کا غلوب ہوئے سی تے کفار غالب آوے سی۔ قبائل اگر سوچے دیا امیر المومنین نے انگڑائی کے لیے ایک بندے دے ہوتے علی شہنشاہ دی تک پئی اے ہن کفار اور اسلام دے درمیان بھی پہلی جنگ تے امیر المومنین دا بھی ہے پہلا حملہ۔ اگر اجازت لو تو حکم وجہ اللہ دا حملہ سنواما نہ چاہتا۔ کفار اور اسلام دے درمیان بھی پہلی جنگ تے امیر المومنین دا بھی ہے پہلا حملہ تے عمر مبارک کے 22 سال حضرت علی شہنشاہ نے کیتا حملہ۔ پہلے ولید ابن عتبہ نے ماریا، پھر عاصم بن سعید نے ماریا، پھر حارث بن صبر نے ماریا، آخر تے جا کے ابو سفیان نے بیٹے حنظلہ نے ماریا۔ امیر المومنین تاک تاک کر بڑھ رہے تھے، دشمن بھاگ بھاگ کر کٹ رہے تھے اور ہر بھاگنے والا یہی کہہ رہا تھا ارے بھاگو اگر جان بچانی ہے، شمشیر علی کا تیز پانی ہے اور لا فتح کی اٹھتی ہوئی جوانی ہے۔ صدا سلام ارے بھاگو اگر جان بچانی ہے، شمشیر علوی کا تیز پانی ہے اور لا فتح کی اٹھتی ہوئی جوانی ہے۔ امیر المومنین نے کیتا حملہ، میمنہ نو میسرہ نو میمنہ تھے، عقب نو کلب تھے، بابا کلب نو عقب تھے، ہن سر ادھے پہن تے دھڑ زمین تے بیٹھا میں اپنی فوج دے وچ ایک سپاہی اپنے جذبات تے قابو نہیں پا سکتا۔ سر یہ دوڑے آ کے اللہ دے نبی دے قدم چڑھے گئے، قدم چوکیا دے اللہ دے نبی اے دسو تساں مدینے کیوں چوکے علی نال رلا کے آئے؟ بابا عیسیٰ تے چوکے تے اللہ دے نبی نے بھی کمال میں جواب دیتا ہے، فرمایا ہوئے عقل دا اندھا علی بھی کوئی کتنے ہوتے ہیں۔ اللہ دے نبی گل تھوڑی بھی ٹھیک ہے لیکن کوڑا میں کوئی نہ، میں کو تو پورے میدان جنگ دے وچ ہر کافر دے پیچھے میری نظر صدا سلام عزداری تھوڑی نسلوں دے وچ آباد و شاد رہے۔ مالک اللہ تھوڑا اس مقدس بارگاہ دے وچ قدم قدم چل کے عبادت دے وچ شما فرمائے۔ جتنا فضائل پڑھا ونجے مقصد مسائب ہے۔ میری بی بی شام میں چوان دیئے تیرے فضائل سنا نہیں ہے، وہ تیری ہنج دی خاطر میں نوکریاں نہیں ہوا ان ہدیاں دے جتنا ہو سنگی رج کے علی دیاں دھیاں کو مکان تے پرسلی تک 28 رجب بھائی جنہ نانے دی امت حسین تو وطن چھوڑا ہے جنازہ داراں کو بابا میرے کل والی دن 28 رجب حسین وطن چھوڑے 3 شبان مظلوم کربلا اللہ دا مہمان تھی ہے۔ آج دی خاطر حسین بادشاہ قیام کیتے لیکن عرب دے ڈاکو احرامی تلواراں گن کے حسین بادشاہ دے قتل دیں سازشیں دے بلا مظلوم کربلا نے انہیں سازشیں سنی بھین تو دور بن کے روے ہا مد اکھا صاف کر کے بھین دے خیمے جاب آویا بابا رونی ہوئی اکھاں بیت ہر کہیں کو لکویں نہیں لیکن بھینا کو نہیں لکویں میری سین نے ڈیٹر بھیرا دا چہرہ اس بھین جیری بھیرا دا چہرے دی عاشق ہے
رو رو کے آدھی حسین وقت کہیں ہوئے وقت کیوں بدر ہونا حسین تیرے رونا دی کان تمہیں نانے دا وسطہ شہر چھوڑے حسین کیڑا دکھ ہے جرا بہن تو لک لک کے ودا رہے حسین اگر بابے کو روندہ ہوں میں تو سندہ ہمیں جو بابے دے سر تے ضرب لگی ہے میں زخم ہوئیں گی رہی ہوں اگر اماں کو روندہ ہوں میں پٹیاں بندی رہی ہوں وقت میری سائن نے فرمایا حسین ویر اگر بھیرا حسن کو روندہ ہوں تے تیر لگ دے نہیں جیٹھے میں تیر کٹ دی ہے رو رو کے بسم اللہ میں نوکر بلک دفعہ اگر بھیرا حسن کو روندہ ہوں تے تیر لگ دے نہیں جیٹھے میں جنازے جو تیر کٹ دی رہی ہیں رو رو کے آدھی حسین اگر جید بھی چھوڑے کروندہ ہوں میں تم ایک چھوڑا ہے میں دو چھوڑا حسین ویر تو کئی دفعہ گھوڑے تو لائی کے دی کمان مل رہے میں نہ وہی میں گزریاں جی میں لگی تھی کچھ نہ سیدھا راضی ہو اس کام سے سوا انشاءاللہ اپنے کئی کام بچھانا کرو حسین بادشاہ نے فرمایا علیہ وطن چھوڑا ہے اللہ دے گھر آئے امن دی جھا سمجھ کے لیکن مسلمان میرے قتل دی سازشاں دے کریں گے بیرا دے گل اس بہیں پا کے آدھی حسین وقت روندہ کیوں نہیں درجات بلند ہوئے بابے صادر حسین شاہ بھی حلال ہے بابا پڑھ دیا اتنا حوصلے والا کہندہ بھیرا کوئی نہیں جتنی حوصلے والی حسین دی بہن ہے ان بھیرا دے گل اس بہیں پا کے آدھی حسین وقت روندہ کیوں ہے جی میں نانے دا شہر چھوڑا یہ جھال چھوڑ سیدہ راضی ہو بلانے جتنے ماتم پہ کریں گے لکھ دفعہ جی میں نانے دا وسطہ شہر چھوڑ رہی اور میں صدقے تھی پہوں حسین بادشاہ فرمینن علیہ کہ میں کو گل ایک اور روئیں دی میری سین نے فرمایا حسین وہ کیری گل روئیں دی حسین بادشاہ فرمینن کہ اماں دی جائی میں بچانے اللہ دے دین دی خاطر 4 چیزیں دی ضرورت ہے بی بی آدھے حسین کی کیری چیزیں دی رو کے آدھے اکبر دی جوانی تو ان کے علی اصغر دی نادانی تک میں خنجر ہے سر رکھساں اگر برداشت کریں تو چادر تے کھلے ہوئی بلانے با بی بی آدھے حسین ویر وقت روندہ کیوں ہے سانجا خرچہ بھین تے بیرا رل کے کرے سن حسین بادشاہ فرمینن علیہ میرے نال ان وقت 4 علی اگر یہ 4 علی میرے نال ہوئیں تو میں اپنے مشن کامیاب نہیں ہو سکتا یہ 4 علی میرے نال ہوئیں تیری چادر لہاں تو دور دی گالے تیرے دیکھ کوئی نہیں سکتا میری سائن نے فرمایا حسین ویر کیرے کیرے 4 علی حسین بادشاہ نے فرمایا پہلا محمد حنفیہ دوسرا مسلم بن عقیل تیجا عباس تے امن جائی جے میں کو پوچھیں تو گھٹ میرا سجا دینا سیدھا راضی ہونے ہے جنہاں کو سمجھ آئی انہاں دی حل ہو گئی سارے عزدار ہے جو شامل تھے کرو میری سائن نے فرمایا حسین ویر پریشان نہ ہو محمد حنفیہ کو وطن واپس بھیج دے جو رسول خدا دی قبر دا مجاور عباس دی ماں اور تھوڑی بیمار دھی دا محافظ کوئی نہیں محمد حنفیہ کو وطن واپس بھیج دے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج دے جو کوفہ اللہ دے خط پر ہمیں بلاؤں میں جنہیں کو سمجھ آئیے انہوں نے ہائے ہو گئی بابا حسین بادشاہ نے ہاشمی جوانوں کو اکٹھا کیتا فرمایا محمد حنفیہ تے وطن واپس ہونے آدھے جی میں وطن واپس ہونے تو وہ تُسوں کیوں کریں دے حسین بادشاہ نے فرمایا کہ میں اکبر دی برات نہ ڈلا کے کربلا دے جنگل کیے ہوئے بلا نے جوانی امام کو قدمہ دے ہاتھ لا کے آدھے مولا ایک ہی میں ہو سکتا ہے جو بھتریجے دی شادی ہوئے تے چاچا وطن دے بلاؤنے بابا جتنے عزدار ہے پہ کریں گے سیدہ راضی ہو پت محمد حنفیہ نے فرمایا کہ تھوڑے حکم دی تعمیل میری کیا تھوڑے ہوتے کوئی حجی لگ دی ہے حسین بادشاہ نے فرمایا ہاں محمد حنفیہ تجھے میرا صدقہ ویر ہے انہیں ہاتھ چھوڑ کے آدھیں سردار وقت احسان لاؤ جو تسوں کربلا پہ ویندے ہو نا ہوں دیاں دھیاں دے معاملہ دی مہار میں کو دے اچھا جنہ دی ماں دا جنازہ آدھرات لے اٹھے جوانی ہمارو بھلونے بابا سیدہ راضی ہو حسین بادشاہ نے فرمایا کہ حنفیہ ویر اگر پردہ میرے نال نہ گئے تو میں اپنے مشن کامیاب نہیں ہو سکتا حسین بادشاہ نے فرمایا محمد حنفیہ امامت والا حکم ہے کہ یہ نہیں جو میں تے کو مکہ چو مدینہ پہ بھیجے نا امامت والا حکم ہے کہ لوگ تے کو آنڈ سے سن علی دیاں دھیاں دا پانی بند ہو گئے
تے وطن نہیں چھوڑنا محمد حنفیہ میں تیرا جلال جاننا لوگ تے کو آن ڈسے سن جو علی دیاں دھیاں دا پانی بند ہو گئے تے وطن نہیں چھوڑنا لوگ تے کو آن ڈسے سن جو اکبر نو برچھی لگ گئی ہے تے وطن نہیں چھوڑنا لوگ تے کو آن ڈسے سن جو دھی منتاں کریں دی رہی ہے تے بابے دے گل تے 13 ضرباں چل گئی ہیں ہن جتنے عزادار روان دی نیت نال ٹر آئے تو کو ہے دی دعوت بھی دینا رو رو کے حسین فرمائے محمد حنفیہ لوگ تے کو آن ڈسے سن علی دیاں دھیاں تے گل وچ رسیاں بھلا نے بابا امیر ایو بندہ جو ہے نہیں سیدہ راضی ہو نے متمی ازادار ود حسین بادشاہ نے فرمایا کہ مسلم تے کوفہ ونجنے میرا سفیر بن کے جو کوفہ والوں دے خط پیانے آدھے سردار کیا میں کلہ ونجنے حسین بادشاہ نے فرمایا کلہ نہیں ونجنا 2 پتر نال گھن کے ونج مسلم اتھائیں جتا لاہور دی ملکہ سین بیٹھیے جناب مسلم نے فرمایا کہ ابراہیم دی ماں جلدی کر ابراہیم تے محمد کو تیار کر سردار دا حکم ہے میں کوفہ ونجنے شہزادہ کو نال گھن کے ونجنے بابا میری سین شہزادہ دی تیاری کرائیے ماتمی آزادارو سونیاں پوشاکاں پوائیاں سونے امامے بنائے تیار کر کے وارث دے سامنے گھن آئیے تیادی ہاں امان میری حوالے تیرے رب دی قسم ہے بابا امانت دا نام آیا ہے چھوٹے شہزادے ہی ہاتھ چھڑایا ہے بڑے شہزادے ہی ہاتھ چھڑایا ہے رو کے آدن اماں جے امانت کر کے بھیجنے ہی وقت نہ بھیج منہ چم کے آدھیے کیوں میرے لال رو کے آدن اماں امانت جرے رنگ چ دتی ویندی ہے اسے رنگ چ وصول کیتی ویندی ہے اماں جدا سے خیمے تو بہر نکلے آئیں اساں ڈٹھا ہے سدا ماما حسین ہی روندا ودہا سدا ماما عباس ہی روندا ودہا انہاں دے روون تو انہیں لگتا ہاں اساں جیندہ نہیں ولنا سیدہ راضی ہونے بابا جوانی ہمارا بھلو نے جتنے عزدار وین کر کے روندے جی بابا میں نوکر اما انہوں دے روون تو انہیں لگتا ہاں اساں جیندہ نہیں ولنا عباس دی بین ولا ولا پرتاں دیتیاں ہیں جو میرے پتران دا خیال رکھیں محمد کو جتنا سمے سے سم پوسی ابراہیم کو میرے سینے بغیر نیند نہیں آندی ماتمی ازادارو 15 ماہ رمضان پہلے دن بڑا عظیم الشان استقبال ہوئے تاریخ آدھی جو 18,000 بندہ ہت مسلم دا بیعت حسین دی دوسرے دن بھی بڑا عظیم الشان استقبال ہویا دن بدن بیعت کرن دی تعداد ود دی گئی تاریخ آدھی ہے جو 5 ذی الحج کو بیعت کرن والی دی تعداد 2 روایتیں 80,000 بندہ یا 90,000 بندہ ازادارو ہت مسلم دا بیعت حسین دی آخری خط بھی 5 ذی الحج کو حسین بادشاہ دو ٹورس جو اگر امن دی جھاگ کو بیا نہ لبھی نا بھیڑا نہ رلا کے کوفہ لگا میں کوفہ امن دی نگری ہے اس علاقے والے ایڈو مسلم خط جو رہے ایڈو اللہ لعنت کرے ابن زیاد بغیرت کے بابا اے لباس دے دوکھے دے وچ کوفہ دے وچ داخل ہویا ہے اس پہلی آ کے منادی کرائیے جس مسلم کو پناہ دیتی اس دا گھر جلایا ویسی جائیں ان دی جوڑی کو پناہ دیتی اس دی اولاد مرائی ویسی بابا جس مسجد وچ بائے کے حسین دا وکیل لوگوں کو درس دے وے ہا یا بابا لوگوں کو نماز پڑھاوے ہا لوگ ٹائم تو پہلے جمع ہو ویندے ہیں جو بعد لوگوں کو جگہ نہیں ملدی ماتمی ازادارو جس مسجد دے وچ لوگوں کو بابا جگہ زیاد اعلان دے بعد حسین دے وکیل مڑ کے ڈٹھا ہے ہی کہانی ہے 2 پتر ہے بلاؤنے بابا جی نے ہے کی ایہانی بھی شہید ہے ایک کہانی ہے تو 2 پتر ہیں ماتمی ازادارو حسین بادشاہ دے وکیل نے جوڑی کو نال لایا ہے بابا او لوگ جڑے وڈے وڈے دعویٰ کریں ہیں کہ مولا تسا گھر منگسو اسا گھر دے سوں تسا اولاد منگسو اسا اولاد قربان کر دے سوں آج جوڑی کو نال لا کے انہاں دے دروازے تے آندے لوگ حسین دے وکیل کو آندہ دے دیں اپنا دروازہ بند چکرے بھلاؤنے بابا سیدہ راضی ہو ہر بندے دا کوئی نہ کوئی ایک ایسا گھر ہوندہ ہے جتوں کو امید ہوندی ہے کہ میں کو ہر کوئی خالی ولی سی فلاں بندہ میں کو خالی نہ ولی سی بابا بچپن دا دوست ہے اس قاضی شرائے جوڑی کو نال لا کے قاضی دے دروازے تے آ کھڑے دستک دیتی ہے آکے اس قاضی دروازہ کھول قاضی آدھے کون ہے آدھے میں حسین دا وکیل ہاں
آدھے جے مسلم ہے جلدی کر میرا دروازہ چھوڑ دے بھلاؤن جن ہے کی جے مسلم ہے جلدی کر میرا دروازہ چھوڑ دے بھائی جان حسین دے وکیل نے فرمایا قاضی یاد کر 19 ماہ رمضان علی بادشاہ گزرب لگی آئی 21 ماہ رمضان علی دیاں دھیاں یتیم ہویاں ہیں کچھ عرصے دے بعد اساں واپس ولے ویندے آسے تو سامنے آیا میں تیاں کھا مولا میرے ہوتے کوئی حکم کیتی ونجو میں تے کو آکھا ہاں کدیں تیرے دروازے تے کوئی مسافر آوے انہوں پناہ دے چھوڑے او قاضی میں کلا نہ میری جوڑی میرے نال ہے ہو زمانہ دشمن ہے ہر کوئی مارن والا جی بسم اللہ میں نو کرا جوانی امانو سیدہ راضی ہو زمانہ دشمن ہے ہر کوئی مارن والا ہے قاضی عدے حسین دا وکیل تے اعلان نہیں سنا اعلان ہویا ہے جو جائیں حسین دے وکیل کو پناہ دیتی ہوں دا گھر جلایا ویسی جائیں ہوں دی جوڑی کو پناہ دیتی اس دی اولاد مرائی ویسی عدے اچھا قاضی میں کو پناہ نہیں دیندہ تو میری جوڑی کو پناہ دے چھا آدھے تھوا کو پناہ دے ماں گل ہکے تھوڑی جوڑی کو پناہ دے ماں گل ہکے آدھے تے اعلان سنے جو جائیں حسین دے وکیل دے پترہ کو پناہ دیتی اس دی اولاد مرائی ویسی تے مسلم تے کو تو پتہ ہے جو میں کو اولاد بہوں پیاری ہے جتنے جوان بیٹھے ہو ہے دے وچ شامل تھی وائے ازادارو اچھا رنہ حسین دا وکیل تیرو کے آدھے قاضی انصاف نہیں کیتا تے کو گھارج کھڑ کے اولاد پیاری ہے کیا میں کو پردیس اچھ پیاری کوئی لائے سیدہ راضی ہونے جی بسم اللہ میں نہ کرا لک دفاع قاضی انصاف نہیں کیتا تے کو گھارج کھڑ کے پیاری ہے کیا میں کو پردیس اچھ پیاری کوئی نہیں منگی کرو دعا شاءاللہ اولاد دے دیں کہیں پیو کو منت نہ کرنی پھوگے ماتمی ازادارو جو نہ پیو کو منت کریں دا رٹھا نینا وڈا شہزادہ تو چپ کر کے کھڑا رہی ہے اور میں صدقے تھی پو میں لک دفعہ میری جو نوکری ہے بابا میں لک دفعہ کھاں قاضی انصاف نہیں کیتا تے کو گھارج کھڑ کے پیاری ہے کیا میں کو پردیس پیاری کوئی نہیں چھوٹے شہزادے بابے دے گو نکے نکے ہاتھ جوڑا رو کے آدھے بابا قاضی دیاں منتا نہ کر بابا سا کو گلی دے موڑی سماچا بابا سا کو ندر آوے سی تو بے شک لگا بنے بابا پیچھے اساں جانو تو ساڑا خدا جانے بابا گلی دے موڑی شہزادوں کو گھن آئے دوہاں شہزادوں کو سینے تے سما کے حسین دے وکیل دعا منگیے کہ میرے اللہ میرے بچنا تے ندر تے غلبہ تاری کر اجا ہاتھ واپس کوئی نہیں آئے وڈے شہزادے دا سارے مونڈے تو لاون لگی ہے بابا چھوٹے شہزادے دا سارے مونڈے تو لاون لگی ہے ماتمی ازادارو گلی دے موڑی بابا شہزادوں کو ان سما کے ٹورہی میں مسافر سامان رکھتے نہیں ٹوردا بھلا نے بابا سیدہ راضیوں نے جتنے عزدار وین کر کے روندے پائے ہو تو سہی کہ ہے دی منزل بلند کرو تو میں وین کر رہا گلی دے وچ پتروں کو سما کے توہ دے دروازے تے آ بیٹھے یہ توہ ایک کنیز ہے مدینے والے سیدن دی 36 ہجری تو گھن کے 40 ہجری تک یہ علی بادشاہ دیاں دھیاں کل قرآن پڑھ دی رہی ہے جدہ 40 ہجری علی بادشاہ دیاں دھیاں یتیم ہو کے وطن ونجن لگی ہے نا یہ میری آلیہ سینڈ دے سامنے آ کھڑی ہے آدھی بی بی تو سن ٹرے ویندے ہو آخری ویلے میرے ذمے کوئی کام تلائی ونجو میری آلیہ سین رو کے فرمایا توا کدیں تیرے دروازے تے مسلم آوے انہوں پناہ دے چھوڑے او کلا نہ ہو سی ان دی جوڑی ان دے نال ہو سی زمانہ انہوں نے مارن والو بھلا ہونے بابا سیدہ راضی ہو توا دے دروازے تے آ بیٹھے اس توا دروازہ کھولے دروازہ کھول کے پوچھ اس کون ہے رو رو کے آدھے میں حسین دا وکیل ہاں بابا ایڈی وفادار ہے آدھی آ اندر لنگا ہے گھر تیرے میں تیری کنیز ہاں بھلاؤن جنہیں ہے کی ماتمی ازادارو گھر گھن آئیے بستر بنا دیتے سادی مسلم اتسم پو رو رو کے آدھے توا تے کو نہیں پتا جو ہاشمی آخری رات سمدے نہیں توا میں کو مسلح وچھا دے میں عبادت الہی کرنی توا دیئے میں مسلح وچھا دیتا ہے ساری رات عبادت کریں دا رہی ہے آدھے کوئی ویلا رات دہائی توا دی میں آیا مسلح تے بیٹھا ہا میں کہ مسلم تھک پیا اسے ایک لازہ بستر تے سم پو توا دی میں کو رو رو کے آکے جندے پتر مٹی تے ستے پائے ہوئے پیو نو بستر تے نیدر آندھی بھلاؤنے بابا ایک ہے دی منزل بلند سیدہ راضی ہونے بابا جس دی اولاد مٹی تے ستے پئی ہوئے
کیا پیو نو بستر تے نیندر آ توا ونج لگی ونج تریجی گلی دے موڑ وچ میں اپنے دو پتر سما آیا دیکھن ونج دیکھا ستے پین یا کوئی نہ توا دیے میں آواں تو دوئیں شہزادے مٹی تے اٹھی بیٹھے ایک بے دے گل وچ بہیں پا کے رو رو کے آدے بیٹھن بابا سکو کہیں دے حوالے چھوڑ گئے بھلاؤنے عزدار بھلاؤنے عزدار عزداراں کو وین سونے لگ دے جی بسم اللہ میں نوکر تو آدھے مذہب اچ ماتم جائز توا دیے میں شہزادوں کو نان لائے میں گھر گھن آئیاں آدھیے میں ترے بستر بڑھائیں میں کہ مسلم اتھا آپ سام اتھا وڈے کو سما اتھا چھوٹے کو سما آدھے توجہ نراز نہ ہوئیں میری ہے آج انہ دے نال آخری رات اساں ترے پیو پتر کٹھے نہ سنپو بلاؤنے عزدار ایک بستر دے بابا تریے پیو تے پتر کٹھے سوتن پیو پترہ نال پیار پیا کریں دا ہاں یہ توا دا پتر اپنے گھر آئے این آواز سنی ماں کو دے اماں کہیں دی آواز ہے آدھی اچھا نہ بول حسین دے وکیل سارے گھر پناہ گے دی ہوئی رب دی قسم ہے جنہیں اس بغیرت کو پتہ لگے جو حسین دا وکیل سارے گھر ہے یہ جلدی دے نال دوڑے ابن زیاد دے درباری چاہے آدھے ظالماتیں تا شہر دے بارو ناکہ بندیاں لوائیاں ہوئی ہیں تے حسین دے وکیل تا سارے گھر پناہ گے دی ہوئی ہے اس بغیرت 500 فوجی دا دستہ بھیجے ونیو مسلم کو گرفتار کر کے گھنو ازادارو 500 فوجی دوڑ پی ہے انہا آکے توا دے گھر دا محاصرہ کیتا ہے توا دوڑی ہے مسلم دے کولا یادی مسلم اگے تو میرے گھر دے قریب فوجاں کڑا نہیں آیا حسین دے وکیل نے رو کے فرمایا کہ توا ابن زیاد دی فوجوں کو میرے قیام دا پتہ لگی ہے اے میری گرفتاری واسطے آ گئے آدھے توا جلدی کر میں کو تلواری چاہ دے میں کو زرہی چاہ دے میں کو خودی چاہ دے ہے کر چھوڑے عزادار ماتمی عزادارو زرہی پہندہ آئے خودی پہندہ آئے تلوار چاہ کے دروازے آلے پاسے ٹھرائے جی میں جو توا کنڈ آلے پاسو دے دی کھڑی آئے ٹھڈا سا بار کے آدھی کاش آج میں مرد ہوں وہاں میں انہا بغیر تا کول پوچھ کے لہا جو کہیں دے مہمان کی میں مری لیل انہا قدمات واپس والائے رو کے آدھے توا پریشان نہ ہو دروازے تے کھڑ کے میں کو لڑتا دیکھ دیکھنا ہاشمی لڑ دیکھی میں ہیں سیدہ راضی ہو نے بلوں نے ماتمی ازادارو حسین دا وکیل گلی چھائے بابا جنگ شروع کی تھی اس ایڈا وڈا جنگ کی تے حسین دے وکیل جو فوجہ نس پہین ایک جرنیل دوڑے ابن زیاد کو لائے ادھے ابن زیاد جلدی کر لاشاں دے انبار لا دیتے اس ادھے ابن زیاد جلدی کر فوج بھئی بھیج اے لئین آدھے لڑن والے کتنے ہیں ادھے کلہ مسلم ہے اے بغیرت آدھے 500 سپاہی کو کلہ مسلم گرفتار نہیں ہویا اے لئین آدھے ظالمات ہاشمیوں کو لڑتا جو نہیں دیٹھا جائیں ویلے حملے تو فارغ ہوندہ ہے پیشانی دیوار نال ونج لیندہ ہے تے رو رو کے آدھے سردار آج ایک غازی میرے نال ہوئے ہاں آج ایک اکبر میرے نال ہوئے ہاں میں کلہ نہ لڑا ہاں جوان لیا ماں سیدہ راضی ہونے بابا انہا بھئی فوج بھیجئے دوبارہ جنگ شروع ہوئی ہے ماتمی ازادار حسین دے وکیل اتنا جنگ کیتا ہے جو ایک دفعہ ملک الموت سامنے آکے رک گئی ہے ادھی مسلم ہولن تلوار چلا میں کو روح قبض کرن دے کوفہ دیاں گلیاں دا رنگ سرخ ہو گیا ہاں یہ ایک جرنیل اعلان کرایا ہے بپرو یا حسینی شہرے گلیاں دے وچ جنگ ناممکن نہیں جلدی کرو مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھ ونجو اگر کہ سید کہیں عزادار دا دل لکھے میں کو نوکر سمجھ کے معاف کر چھڑائے بابا جنگ ہوا ہائی جیری گلیاں دے وچ ہائی جیری انہاں مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھ کے کی تھی او جنگ نہیں او ظلم آئی او ماتمی او کوئی پتھر مریندا ہا کوئی تیر مریندا ہا جیرا تریچا ظلم ہے ایک کوفہ دیاں بے غیرت عورتاں کیتا ہے انہاں پرانے کپڑا کو آگ لا کے حسین دے وکیل تے آگ سکتی سیدہ راضی ہونے یار سیدہ راضی ہونے نیاز مولا امیر بن کے نہ سنا کرو ایک غریبان دی غربت ہے غریب بن کے سنا کرو جتنا ہو سنگے لاہور دی ملکہ کو رج کے مکان تے پرسا دیو میں لاہور دی ملکہ دا اجڑن پیا پڑھداں ماتمی آزادارو انہاں دوکھے نال حسین دے وکیل گرفتار کیتا ہے بابا انہاں ایک کھڈا کھٹا ہے کھڈا کھڑ کے دوکھے دے نال حسین بادشاہ دے وکیل کو انہاں گرفتار کیتا ہے ہاتھ پسے پشت پا بند کیتے نے ماتمی آزادارو رسیاں دے وچ پا بند کر کے اے ابن زیاد دے سجے دربار چ گھنن بھائی جان تھوڑی مدد کرے سے سونڈ والا بھائی
جب ابن زیاد دے دربار چاہے نا ماتمی ازادار ہوئی میں کمر صدی کی تھی اس دی اکھ اک پا کے آدھے زیاد دا پتر میں تیرا کیرا جرم کیتا ہے میں کیرا جرم کیتا تیرا جو تے میرے ہوتے اتنا ظلم کرایا ہے اس بغیر تو کرسی چھٹ گئی ہے آدھے مسلم میں کو ہر کوئی امیر کوفہ سدیں دے تو میں کو امیر کوفہ سدیں ہاں رب دی قسم میں جڑے اس آنکھ ہے جو تو میں کو امیر کوفہ سدیں ہاں بابا اکھی نہیں سامن دے بدل بن گئے آدن مالی امیران سوال حسین او میرا ہکو امیر جرالیا دویر آدن تو کوفے لندہ امیر حسین میرا امیر تا اکبر دا بابا ہے جدا مسلم دشمن دے دربار جو حسین کو امیر صدائے بابا دربار دے کونے چو ایک بی بی دا وین آئے مسلم تین دشمن دے دربار جو میرے حسین کو امیر صدائے میں محمد دیو کے وعدہ پہ کریں دیا معاشر تک تو امیر صدی سے میرا حسین غریب جی بسم اللہ میں نوکر سیدہ راضی ہونے معاشر تک تو امیر سریسی میرا حسین غریب سریسی مسلم دی آواز آندی ہے ظالمہ میں تیرے تے لعنت کرے نا تیرے امیر سدن والے تے بھی لعنت کرے نا بابا جدا حسین دے وکیل اس بغیرت تے لعنت کی دیئے اس سپاہیاں تو دیکھ کے آدھے کیا کھڑے دے دے ہو اس میری توہین کی دیئے جلدی کرو ایک دارالامارہ دی چھت کھل وجہ ایک میری توہین دا انجام دے ہن ماتمیاں کو ماتم جی دعوت پیا دینا بابا 6 سپاہی لگے آئے جنہ آکے حسین دے وکیل کو سجو کھبو پکڑایا اے دارالامارہ دیاں سیڑیاں چڑھیں دے آنے بابا اتنے ظلم حسین دے وکیل تے بازاری چنائے نائے جرے انہ 6 سپاہیاں دارالامارہ دیاں سیڑیاں چڑھاونے لگی دے کہویلے سر سجی دیوار نال ون لگ دہا کہویلے کبھی دیوار نال ون لگ دہا کوئی سجو تماچا مرندہ کوئی کھبو تماچا مرندہ مسلم آدھا نمارو میں چھوڑا مہمانا آدھا نمارو مہمانا نہ کوئی نہیں مرے جی بسم اللہ میں نوکر آباد رہو بابا میرا دل ہے جو میں تھوک مکمل مسائب سناوا حسین دا وکیل رو کے آدھا نہ مارو میں تھوڑا مہمانا نو کوئی نہیں مریندا بابا دارالامارہ دی چھت گھین لائن آدھن مسلم آخری ویلے کوئی وسیعت ہی کر گیلا آدھے میری بیعت کوئی وسیعت نہیں منت لاؤ احسان لاؤ کوئی قاصد حسین تو چبھیجو تیرا حسین کو ان کے آنکھیں پیڑا نار لا کے کہیں جنگل چ لگا ونے کوفہ ناویں کوفہ دے حالات بدل گئے اوے ظلم دی نگری تیرے نال بطور دیاں سیدہ راضی ہونی بلو انہیں جتنے عزدار وین کر کے روندے بھائیو بھائی جان تھوڑی مدد کرے سو یہ روان کے حسین کو آکھے کوفہ ناویں کہ جنگل اچھ لگا ونے تیرے نال بطول دیاں اے ظلم دی نگری ہے اے بغیرت دن مسلم اس ویلے تیری یہ وسیعت پوری نہیں ہو سکتی جلدی کر تو سر جھکا سا تیرا سر قلم کرنا ہے بابا حسین دا وکیل سر جھکائی کھڑا ہے بکران بن حمران بغیرت تلوار بے نیام کی تھی ہے نبی شال دے ماتمیوں اتھا تا اے منظرہ حسین دی تیری حالت ہے ایک منظر دے حسین دے تیرے لگے ہوئے آئے اکبر دا بابا مسلح تے بے کے نماز بیٹھا پڑھ دہا یا چالا خیمے دے دروازے تے غازی دے روڑ دی آواز آئی ہے حسین تو مسلح چھٹ گیا ہے دل باس وقت پیرو آیا ہے رو کے آدھے سردار جری پچھلی رات گزری ہے میری بہن رکیا سٹی کوئی نہیں ہے میں کو آدھی آئی غازی جاگ کالی بڑی ہے بابے بغیر میری اندھی عید کیویں
سارے عزادار ماتم کرو، سارے عزادار وین بلند کرو، میں شہادت بھی پڑھدا آواز آندی ہے سردار جری پچھلی رات گزری ہے میری بہن ستی کوئی نہیں ہے، میں کو آدھی غازی جا گلی دری ہے، بابے بغیر میریاں دھیاں عید کی میں کرے سیلا، بیراواں بغیر میریاں دھیاں عید کی میں کرے سیلا، حسین آدن عباس آکھنا کیا چاہنا ہے، غازی آدھے سردار کوفہ اتنا سفر کوئی نہیں ہے، میں کو اجازت دو میں کوفہ وینا، میں بھرات بھڑے جانوان کے پتہ کرینا، حسین آدن عباس کوفہ لوانا، کوفہ دا منظر میں تے کوئی تھائی دکھائنا، ماتمیوں حسین انگلی بدھائینا، عباس کیا دیتا ہے مسلم سر جھکائی کھڑا، بکران بن حمران بغیر تلوار سے کھڑا، غازی جلدی دے نال قدمہ چڑھائے بھی آیا، آدھے ماں دے دکھے پاسے دا واسطہ ہے، ہن میں کو ونجن دیو، حسین آدھے عباس کیا جنگ کرینا ہے، آدھے سردار جنگ نہیں کرینا، دارالعلماء دی چھت بلندے تلے پکی سڑک ہے، میں وینا میں ون کے براد سر جھولی پہلا، ہن سارے ماتمی سر دا ماتم کرائے، حسین آدھے عباس جی میں اتنا دکھائی ذرائی میں تلے دے گا، غازی دکھائے ایک کالے برکے علی بی بھی ہے، جری جھولی بنائی کھڑی ہے، آدھیا میرے بچڑے دا وکیل او میری جھولی حاضر ہے، میں بکیا چھوڑ آیا، میں کو پاسے جدا جی بسم اللہ میں نوکرہ میری جو نوکری ہے جنہ تابوت گھن کے آمنے تو سا تابوت گھن لو، آواز آندھی اللہ میری جھولی حاضر ہے، سیدہ راضی ہو لے بھلون جتنے عزدار بینڈ پہ کریں دے ہو تو سارے عزدار بیٹھے رہا سو، ایک منٹ تابوت تھیں روک دے سو، جدا میں آنکھاں اس لگے نوایا، او ماتمی عزادار و عباس دیتا کھڑا، یا بکران بن حمران بغیرت بابا تلوار ماریے، حسین دے وکیل دا سر بدن دے نالوں جدا ہویا ہے، 5 منٹ دے بعد لاش پکی سڑک تے آئی ہے، ہن تابوت اگاں تے گھنو، حق بندہ ہے 4 پائی گھننا وینا، آدھر جلدی کرو رسیاں کھلاؤ، اے رسیاں کھلائے انہا حسین دے وکیل دے پیرج رسیاں پائیے، کہیں ویلے اونگلی، اوہ نبی شاہ دے ماتمیوں جوڑی نال بچنی ودیے، آدھے ودن دفناؤ او سادہ بابا غریب، سیدہ راضی ہونے اتھا ممبر دے سامنے گھن لاؤ، ممبر دے سامنے تابوت گھن لاؤ، سونڈل بھائی تھوڑی مدد کرے سے میں ماتم لوین کرے نا، آج کتنے بندے چاہی بدل، آج کتنے بندے کتنی عزت نال حسین جنازہ چاہی بدلا، او ماتمیوں جدا حسین دے وکیل دی لاش پکی سڑک سے آئی ہے، کتنے حلقے دے ماتمیوں تو سر دا ماتم کرایا، او میں مان دے پیرے پارسیاں، اے پورا شہر پھرے دے رہے، کوفے دے وسدے رل مل کے، لاش سے پتھر مرے، اچھا میں نوکرہ تو سارے عزدار سر دا ماتم کرو، او ماتمیوں 9 ذیل حسین دا وکیل کٹھا ہے، 2 محرم علی دیاں تھیاں کربلا آئی ہیں، 7 نو پانی بند ہویا ہے، 11 محرم آئی ہے جدا علی دیاں تھیاں ہتھن رسیاں پائی ہیں، 12 محرم آئی ہے جدا قافلہ کوفہ دے میں اندر واضح تے آیا ہے، مسلم جی نگاہ پائی ہے، وہ تو اتھا لٹا ہے جتا سجاد روندہ کھڑا، اچھر نے حسین دا وکیل تے رو کے آدھا ہے، او کیوں گھنا ہے زینب بازار دے وچا، تے میں کو دس کو دی ندہا دیا، او موقع نسال ویندی آج سیدان دی اے وچ بازار، بادشاہ